بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کا دشمن چھوری حرکتوں پہ اتر آیا ہے۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے ناظرین، جس ایشو کو ہم نے 76 سال اگنور کیا، بلکہ اپنی جاہلیت کی وجہ سے مظلوموں کو ہی گناہگار قرار دیا، وقت آ گیا ہے کہ اس ایشو پہ ہم سب آواز اٹھائیں اور جو قرض ہم پہ چڑھا ہوا ہے 76 سالوں سے، وہ قرض اتارنا شروع کریں۔ بلوچستان کے مسنگ پرسنز کا ایشو، کس طرح لوگوں کے اسلام آباد میں داخلے پہ پابندی لگا دی، رات انہیں سڑکوں پہ گزارنے پہ مجبور کیا گیا، صرف وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جن پیاروں کو غائب کر دیا گیا ہے ان کے بارے میں بتا تو دو کم از کم کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ جب تک ہم پنجاب والوں پہ یہ آفت نہیں آئی تھی نا، ہمیں احساس نہیں تھا۔ ہر مسنگ پرسن کو ہم ریاستی بیانیے کے اوپر چلتے ہوئے دہشت گرد قرار دے دیتے تھے۔ ایک طرف یہ مارچ چلتا ہے اور دوسری طرف پھر سے وہی ڈرامے بازی کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو میڈیا پہ لا کے بٹھایا جاتا ہے جو اپنے ہی ایکٹرز ہیں، جو اپنے ہی سپانسرڈ لوگ ہیں، کہ جی وہ بھارت سے پیسے لے کر لوگوں کو مارتے تھے، اب وہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے ہیں۔ بھارت سے پیسے لے کر فوجیوں کو مارنے والے، اپنی عوام کو مارنے والے قومی دھارے میں آ سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چھچوری حرکتوں میں پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے گئے ہیں۔ میں واپس آتا ہوں اس ایشو پہ، لیکن چھچوری حرکتوں کا جہاں ذکر ہے وہاں یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تحریک انصاف کا جو بندہ بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی جرت کرے گا، وہ دیہاتوں میں بھی ہوگا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے کاغذات نہیں جمع کروانے دیے جا رہے ہیں۔ سنم جاوید کو پاور آف اٹرنی نہیں سائن کرنے دی جا رہی کہ کہیں وہ مریم نواز کے مقابلے میں نہ کھڑی ہو جائیں۔ بیرسٹر عمیر نیازی کے والد سے ڈی ایس پی لیول کا بندہ کاغذات لے کے دوڑ لگا دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ یہ چھچوری حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ لوگ بھی جو کہتے تھے یار یہ تو پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کہ وہ غلط تھے۔ جو پاکستان میں اب ہو رہا ہے، جس طرح کا بلیٹنٹلی ہو رہا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور یہ کرنا کیوں پڑ رہا ہے، اس کی وجہ ہے۔ آج سے پہلے جو ادارے نے فیصلہ کیا، عوام مان لیتی تھی کہ یار ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا ہوگا۔ اس بار یہ چورن بک نہیں رہا، بلکہ پتہ چل رہا ہے کہ غداری کی جا رہی ہے، ملک کو توڑنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے لوگ پریشان ہیں، اور اگر انہوں نے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں ہیرا پھیری کی، مجھے پنجاب کا نہیں پتا کیا ری ایکشن آئے گا، مجھے بلوچستان کا نہیں پتا کیا ری ایکشن آئے گا، لیکن خیبر پختونخوا میں علحدگی کی تحریکیں جنم لیں گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ سب سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ایک اور میرا سوال ہے کہ امریکہ سے تو پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ ہم جا کے افغانستان میں اب جنگ لڑتے ہیں، آپ بس ہمیں پیسہ دیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اپنے خلاف کر کے بلوچستان کے لوگ جو پہلے ہی خلاف ہیں، آپ افغانستان میں جنگ لڑیں گے کیسے؟ پہلے مجھے ذرا یہ سمجھا دیں۔ ساری سپلائی، سارا کچھ سپورٹ تو آپ کو اس علاقے سے چاہیے ہوگی، ڈالروں کے لیے صحیح، اس کے لیے بھی یہ اسٹریٹجی غلط ہے، ڈالر بھی نہیں کما سکیں گے، لیکن چھچوری حرکتیں جاری ہیں۔ دیکھیں میں بار بار ایک بات دہراتا رہا ہوں، پھر کرتا ہوں۔ 2 سال سے آپ نے یک طرفہ بیانیاں چلایا ہے، یک طرفہ تمام میڈیا کے چینلز مینج کر لیے گئے ہیں۔ طاقتور آواز ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، عمران ریاض خان اب تک خاموش ہیں، دوبارہ اپنے چینل پہ ابھی تک نہیں آئے۔ پاکستان میں بیٹھے تمام صحافیوں کو، یوٹیوبرز کو چپ کروا لیا گیا ہے، وہ اب اثر بات نہیں کر پاتے۔ ملک سے باہر جو چند رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل کر دیا گیا ہے بولنا۔ سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ مسلسل بیانیاں ہیں، عمران خان کی ذات سے لے کر کیچڑ اچھالا گیا، ملک دشمنی کے بیانیے تک، دہشت گردی کے بیانیے تک،
ریاست پہ حملے کے بیانیے تک، ملک میں بغاوت کرانے کے بیانیے تک، سارے بیانیے آپ نے یک طرفہ چلائے ہیں۔ ایک جعلی کرپشن کا کیس بنا کے اس کو سزا بھی دے دی، نائل بھی کر دیا ہے۔ اب جب سب کچھ عوام کے سامنے آپ نے رکھ دیا ہے اور یک طرفہ رکھا ہے، اس کے بعد کم از کم اتنی مردانگی، اتنی ہمت تو پیدا کریں کہ اب عوام سے کہیں کہ ہم نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، اب صحیح ووٹ دینا، اور پھر بھروسہ کریں کہ عوام صحیح بندے کو ووٹ دے گی۔ لیکن بزدلی کی انتہا یہ ہے کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی الیکشن لڑنے کی تاب نہیں لا سکتے، اوپر سے کپتان بھی ان کو بھگو بھگو کے مار رہا ہے کہ اگر یہ کسی الیکٹیبلز کو نہیں لینے دیتے نا، تو کہا گیا ہے کہ علاقے میں جو بھی نوجوان ہے نا، وہ کاغذات جمع کروا دیں، اینڈ میں جو بھی بچ جائے گا نا، اس کو ٹکٹ دے دیا جائے گا پارٹی کا۔ کتنے لوگوں کو پکڑیں گے؟ کتنے لوگوں کے ٹکٹ واپس کروائیں گے؟ کتنے لوگوں کے نامینیشن پیپرز لے کے بھاگیں گے؟ عمران خان نے الاؤ کر دیا ہے کہ علاقے میں جو نوجوان ہیں وہ جمع کروائیں، اپنے کاغذات داخل کروائیں۔ کوئی تو سکروٹنی سے گزرے گا نا، میدان خالی نہیں چھوڑنے والی پی ٹی آئی۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، یہ ایسی جنگ ہے کہ اس کا ہر صورت میں فاتح عمران احمد خان نیازی ہے۔ الیکشن 30-40% بھی شفاف ہو جائیں تو ویسے ہی جیت جائے گی اس کی پارٹی۔ لیکن اگر اتنی اندھیر نگری ہوتی ہے کہ جی کاغذات بھی نہیں داخل کرنے دینے، انتخابی نشان بھی لے لینا ہے، اور سب کچھ ہو جاتا ہے جو انہوں نے سوچا ہوا ہے، اگر یہ کوئی اگلا سیٹ اپ ایسے ڈگوسلا سا بنا کے لے آتے ہیں نا، 6 مہینے اور سال کے درمیان وہ سیٹ اپ بھی ختم ہو جائے گا، چل نہیں سکے گا۔ اینڈ میں پھر عمران احمد خان نیازی کی ہی ماننی پڑے گی، ملک میں شفاف الیکشن کروانے پڑیں گے۔ کہتے ہیں جی نواز شریف سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، اب ہم پرانے گناہوں کو دھو رہے ہیں۔ نواز شریف سے زیادتی ہوئی، گناہ دھو رہے ہو، تو جو اب کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ اب تو 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب تو 25 کروڑ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اب تو عورتوں بچوں کو مارا جا رہا ہے، اب تو تباہی پورے ملک میں پھیلا دی گئی ہے۔ کوئی ایک جماعت ایسی تھی نہیں کبھی جس کی جڑیں پورے ملک میں ہوں، اس لیے پورے ملک میں فسطائیت کرنی پڑ رہی ہے۔ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کے گھر پہ دستی بم سے حملہ، پورے ملک کی ایجنسیاں صرف تحریک انصاف کے پیچھے لگی ہیں اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ان کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ میسج ہے موجودہ ججز کو اور الیکشن کمیشن کے عملے کو کہ دیکھ لو جو بھی ہمارے خلاف رہا ہے یا خلاف چلا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ محفوظ نہیں ہے، ہم اسے غائب کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں جان سے، دہشت گردانہ حملہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر، تم لوگ بھی اپنی خیر بناؤ۔ یہ بھی دھمکی ہو سکتی ہے، میسج ہو سکتا ہے کہ دیکھو ایک طرف عہدے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، دنیا میں جہاں کہو گے جائیدادیں ہیں، فلیٹ ہیں، ایک طرف یہ والا مستقبل ہے۔ ثاقب نثار نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، دیکھ لو اب تک اس کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اب تک ہم اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور سسیلین مافیا اس کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ ایک پیغام دیا گیا ہے۔ پاکستان پہ مافیاز کو مسلط کیا جا رہا ہے، 76 سال سے مافیاز کی ابیاری کی گئی ہیں، اب وہ تناور درخت بن چکے ہیں، ان کو دوبارہ آپ پہ مسلط کرنے کی تیاری ہے۔ اس کو آپ نے روکنا ہے، اپنے گلی محلے سے اٹھیں، کاغذات جمع کروائیں۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی بھی نہیں نہ بچتا، سامنے آئیں اور بتائیں جی میں نے بھی جمع کرائے ہیں کاغذات، آپ ہی کو ٹکٹ مل جائے گا۔ میں عمران خان صاحب تک اگر کوئی میسج پہنچاتا ہے، ان سے لوگ ملتے ہیں، میں دوبارہ پیغام دیتا ہوں، غربت آپ کی سب سے بڑی تحدی ہے، کیونکہ غریب بندہ اگر کاغذات جمع کرائے گا نہ اس کو اپنے گھر کھونے کا خوف ہے، کیونکہ مورل لیس اس کے پاس ہوگا ہی نہیں گھر، وہ کرائے پہ ہوگا، نہ کوئی کاروبار جانے کا خوف، نہ کچھ اور خوف، اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں، تو خوف کس چیز کا ہوگا؟ باقی یہ بھی اسٹریٹجی ظاہر سامنے آئی ہے کہ جو بھی الیکٹیبلز ہیں اگر انہیں نہیں آنے دیتے تو ان کے گھر کی خواتین کھڑی ہوں گی، جیسے عثمان ڈار کی والدہ کھڑی ہو رہی ہیں، اسی طرح اور لوگ بھی ایسے کریں، سامنے آئیں، ہمت کریں سارے۔ اور کل اب پٹیشنز فائل ہونے لگی ہیں مختلف ہائی کورٹس میں، جہاں جہاں پہ لوگوں کو کاغذات جمع کرانے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں ایک اور مشورہ دینا چاہوں گا، جو بھی کاغذات جمع کروانے جاتا ہے اپنے علاقے کے میڈیا کو، رپورٹرز کو ساتھ لے کر جائیں، 50 سے 100 بندہ ساتھ لے کر جائیں، اتنا تو آپ کا ہونا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی کے لیے تو ہر جگہ سپورٹ ہے، آپ رستے سے چلتے ہوئے لوگوں کہیں جی ہمارے ساتھ آ جاؤ، لوگ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لوگوں کا ہجوم رکھیں تاکہ کوئی آپ سے پیپر چھین کے بھاگ نہ سکے۔ خود پیپر جمع کروانے مت جائیں، آپ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے وکلاء کے ذریعے پیپر جمع کروائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔
تائید کنندہ اور تجویز کنندہ اپنے موجودہ پتے پہ نہ رہتے ہوں، ان کے آئی ڈی کارڈ پہ ان کا مستقل پتہ جو ہو ووٹ وہاں ڈال سکتے ہیں، وہاں پہ وہ آپ کے تائید کنندہ تجویز کنندہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان کا موجودہ پتہ ہو اس پہ وہ رہتے نہ ہوں، تاکہ ان کو بھی غائب نہ کیا جا سکے، دھمکایا نہ جا سکے۔ دیکھیں جو اسٹریٹجی ٹھیک بنائے گا اس ماحول میں، دیکھیں نا ایک وہ بھی وقت تھا کہ منگول چھا گئے تھے مسلم دنیا پہ، کچھ مسلمان ان سے لڑتے ہی رہے تھے، یہاں تک کہ منگولوں میں سے ہی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، برقع خان مسلمان ہو گیا اور بازی پلٹ گئی۔ حالانکہ حالات تب جتنے برے تھے اتنے تو اسلام پہ کبھی بھی برے نہیں آئے، عالم اسلام کو و بالا کر دیا تھا انہوں نے، تو ابھی بھی ایسا ہی ہے، لڑتے رہنے میں اور اسٹریٹجائز کرنے میں آپ کی جیت ہے، ہمت ہارنا تو آپشن ہی نہیں ہے۔ بلوچ مسنگ پرسنز پہ واپس آتا ہوں اور یہیں پہ ویڈیو ختم کروں گا۔ اس ٹائم ملک کا چیف جسٹس بلوچستان سے، ملک کا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بلوچستان سے، سینٹ کا چیئرمین بلوچستان سے، لیکن بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو عہدوں پر بیٹھے ہیں وہ ریاست کے لے پالک بچے ہیں سارے، بشمول چیف جسٹس، جن کو بلوچ مسنگ پرسن کا یہ جو مارچ ہے اس کی لیڈر نے کہا ہے کہ آپ تو بڑی باتیں کرتے تھے، حقوق کی بات کرتے تھے، تو اب آپ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ ہمیں کوئی امید نہیں ہے، نہ چیف جسٹس سے، نہ اسلام آباد سے، نہ حکومت سے، کسی سے امید نہیں ہے۔ انہوں نے یہ صاف کہا ہے۔ امید کیسے ہو جب ریاستی سطح پہ اپنے لوگوں کو اغوا کیا جائے، تشدد کیا جائے، قتل کر کے ان کی لاشیں پھینک دی جائیں، تو امید کہاں باقی رہے گی؟ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ملک کا قانون جو ہے اس کے مطابق لوگوں کو ٹریٹ کرنا پڑے گا، وہ جتنا مرضی بڑا دہشت گرد ہو، جو مرضی کرتا ہو، قانون کے مطابق ڈیل کرنا پڑے گا۔ پولیس اس کو پکڑے گی، سی ٹی ڈی پکڑے گی، فوج پکڑے گی، رینجرز پکڑیں گے، ایف سی پکڑیں گے اور بعد میں عدالت میں پیش کریں گے۔ دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، وہاں کیس چلے گا، ثبوت دیے جائیں گے اور وہیں سے سزا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہم کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے جو اسرائیل، بھارت یا امریکہ کرتے ہیں۔ کہ دہشت گردی کا ذکر آ گیا تو پھر سارے حقوق ختم، انسانیت ہی ختم۔ ہم ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے یہ سب نہیں کر سکتے، یہ تباہی کی ریسپی ہے۔ میں شرمندہ ہوں بلوچ مسنگ پرسن سے، ان کی فیملیز سے، میں شرمندہ ہوں ہمارے بنگالی بھائیوں سے کہ ہم لوگ آپ کو ہی غلط سمجھتے رہے۔ آج ہم شرمندہ ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔